ذاکر نلیک، ذاکر نلیک، اس کا اصل نام عبد الرحیم ہے، اور وہ سورۃ انفال میں ہے۔ اصل میں جو حکم جہاد ہے نا، یہ کافروں اور منافقوں کے ساتھ قرآن پاک نے حکم دیا، اور یہ 9ویں سورۃ انفال ہے، اس میں یہ جہاد کا حکم ہے کہ ان کو قتل کرو جہاں پاؤ، ان کی گردنوں پر مارو۔ اب یہ آیات جہاد ہی کو تو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ملک علیحدہ کر دیا تھا، انگریزوں نے ملک علیحدہ کر دیا تھا۔ اس کا پتہ پس منظر کیا ہے کہ جب یہاں انگریز باقاعدہ آ گیا 1857 کی جنگ کے بعد، اب اس نے اپنا قانون تو نافذ کر لیا بنا کر، 1860 عیسوی میں اس نے قانون بنا لیا تھا، برٹش لا جو ہے جنگ کے بعد۔ اب تب سے انہوں نے مسلمانوں کو غلام بنا لیا اپنے قانون کا۔ اب اس کے ذہن میں صرف ایک خدشہ تھا، یہ مسلمان جو جہاد کے نام پہ اٹھتے ہیں نا، اس کا کوئی حل چاہیے، کیونکہ یہ تو وہ کافر جانتا ہے کہ ان کے لیے اپنے نبی اور دین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اس جہاد کو ختم کرنے کے لیے اس بدبخت نے کچھ مستشرقین جو تھے ان کے علماء، ان کو بلایا، اور ادھر جو وہابیت تھی خباثت، ان کو ملایا ساتھ۔ یہ وہابی اصل میں انگریز کی پیداوار ہے نا، وہابی اصل میں انگریز کی پیداوار ہے، اور جو ان کا پہلا اس وقت کا مولوی تھا، ان تمام ان مولویوں کو اکٹھا کیا، اور آپ نے جو ان کے عیسائی پادری تھے ان کو بھی اکٹھا کیا، اور ان سے مشورہ کیا کہ بتاؤ، یہ بات تھوڑی توجہ سے سنو آپ بڑے، کہ یہ جہاد کس طرح ختم ہو سکتا ہے، یہ کبھی ختم بھی ہوگا۔ اب یہ جو وہابی ملا تھے نا، انہوں نے کہا کہ جب محمد مہدی آئے گا تب جہاد ختم ہوگا۔ اب اس بدبخت نے جب یہ دیکھا کہ اب مہدی کسی کو بنایا جائے کہ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تاکہ یہ جہاد کا سلسلہ ختم۔ اب قادیان سے اس نے مرزا قادیانی کو اٹھایا جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ پہلے اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر اس نے وہابی مولوی نے، اس کا نام ہے محمد حسین بٹالوی۔ کیا نام ہے؟ محمد حسین بٹالوی۔ وہابی ملا کا نام کیا ہے؟ محمد حسین بٹالوی۔ اس نے ایک رسالہ لکھا، الاقتصاد فی مسائل جہاد، اور اس میں اس نے واضح طور پر لکھا کہ اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے بڑے جو تھے نواب صدیق حسن بھوپالی، ترجمان وہابیہ، اور ایک ان کے بھی اتنے بڑے خبیث تھے، انہوں نے یہاں تک لکھا کہ برٹش گورنمنٹ ہم پر خدا کی طرف سے رحمت ہے، اس کی اطاعت، شعار اور فرما برداری کرنا ہم پر فرض ہے۔ یہ وہابیوں نے لکھا، تمام بڑوں نے لکھا۔
یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں نا، ہاں یہ جھوٹ بولتے ہیں نا، یہ قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ اب بات صرف اتنی ہے، انہوں نے جہاد کی منسوخی کا فتویٰ دے دیا وہابیوں نے کہ اب جہاد نہیں ہے۔ اب انگریز کامیاب ہو گیا کہ اس جہاد کا خطرہ تو ٹل گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد قیامت تک باقی ہے۔ لیکن فرق صرف یہ ہے، جہاد کی کئی اقسام ہیں۔ جو جہاد کافروں سے کیا جاتا ہے، تلوار سے، تیر سے، نیزے سے، میدان میں، جنگ میں، محاذ پر، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام کا قانون ہو، اسلام کا قانون ہو۔ پھر نہیں ہے، پھر اس جہاد کا حکم نہیں ہے، کیونکہ قانون تو اب کافر کا ہے۔ تو کسی گستاخ کو مارو گے تو پھر گستاخ کی بھیک مانگو گے نا، گستاخ سے ہی بھیک مانگو گے۔ تو ایک کافر کے لیے کافر قانون سے مدد مانگنا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اس لیے یہ جو فتنے آپ اٹھاتے ہیں، یہ لبیک والے طریق والے جو ہیں، یا اور جیت وابی، یہ کتنے کنجر ہیں، نوجوانوں کو اٹھا کر ولگلا کر کے آؤ جنت میں جاؤ، یہ بم بم اور اس کو مارو گستاخ، یہ سب فتنے اور ڈرامے کن کے ہیں؟ یہودیوں کے ایجنڈے پہ یہ تنظیم جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ ہمارا منشور یہ ہے کہ جہاد جو ہے وہ زبان سے ہے اور دل سے نفرت ہے۔ اب ان کے دل، ان کی اولادیں تو یہودی نظام کی حامی ہے، یہودی تعلیم کی حامی ہے، یہودی معیشت کی حامی ہے، اور زبان سے گستاخ کو مار دو۔ وہ کنجرا بڑا گستاخ تے تو ہے، وہ تک کافر ہے، کافر تک گستاخی کرنی۔ تو مسلمان ہو کہ کافر قانون دی مدد دے تحت کہہ رہے ہیں پرچی دیا جی اسی اسلام لے ہونا، سمجھ یہی بات۔ تو یہ مقصد یہ بات کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں سے جہاد کرو اور منافقوں پر سختی۔ اب یہ کب حکم ہے؟ جب اسلام ہو اور بادشاہ اسلام اپنا پورا عملہ، اپنی فوج کو حکم دے کہ اب کافروں سے لڑ جاؤ، تب شرعی جہاد ہوتا ہے۔ اب یہ تو فساد ہے۔ اب یہ پہلے کا جی سفیر کو نکالو، اتنا اٹھا تھا نا، فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالو۔ اب ایک آدمی ٹٹی چھوڑ جائے اور خود چلا جائے، کیا وہ نکل گیا؟ اب یہ وہ ان کا مطالبہ تھا، ان بے وقوفوں کا، بڑے بڑے پیروں اور ملوڈوں مچ ڈنڈوں کا، کہ فرانس کے سفیر کو نکالو یاد رہے، ان کا بائیکاٹ کرو چیزوں کا، انہوں نے خاکے بنائے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا چلا تھا نا۔ اچھا گستاخ ہو گیا سفیر، ٹھیک ہے جی، تو تم تو عاشق ہو، وہ گستاخ ہے، گستاخ ہے، یہ عاشق ہے۔ اچھا بتاؤ، فرانس کا سفیر تو خاکے بنا کر گستاخ ہوا، تمہارے ملک میں ٹی ویوں کے اوپر نبیوں کی فلمیں چل رہی ہیں، وہ تو خاکے بنے اور یہاں فلمیں چل رہی ہیں۔ کبھی یہ ملا بھونکے ہیں؟ پر بھونکے تو آگے قانون وہی ہے کہ تم کہہ گئے آزاد ہیں ہم۔ اس لیے ان سب فتنوں سے بچو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم کب کافر سے پیار کرتے ہیں، کوئی اگر یہ کہے ہم کافر سے مسلمان محبت کر ہی نہیں سکتے، جو بے وقوف قسم کے لوگ ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ ہم جو کہیں ہم کافر کو مسلمان کافر کا دوست ہو ہی نہیں سکتا، بالکل صحیح بات نہیں ہو سکتا۔ اب جو کافر سے دوستی نہ رکھے، کافر کی ٹٹی سے محبت رکھے، تو وہ کافر کا دوست ہوا یا نہیں؟ اور اس سے بدتر اور گندگی غلالت کیا ہوگی؟ یا کافر سے محبت نہیں ہے،
کافر کے نظام سے، کافر کی تعلیم سے، کافر کی تہذیب سے، کافر کی معیشت سے، کافر کی معاشرت سے محبت ہے، کافر سے نہیں، کافر سے نہیں ہے۔ ان کے سارے باطل جو نظریات کافروں کے ہیں ان سے محبت ہے۔ سیدھے بیٹھو۔ تو جو یہ کہے بھئی کافر کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے بھائی نہیں ہو سکتا، لیکن جو کافر کے نظام کا دوست ہو، کافر کے نظام کی تعلیم کا جو حامی اور دوست ہو، وہ اصل میں کافر کا ہی دوست ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ وہی بات ہے کہ اب میں وہ کہنا نہیں چاہتا، بڑے بچوں کو شاید والا ہے میں وہ سنا دوں، وہ مثال ایسی ہے، سارے بچوں میں کہنے کی نہیں ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ ہم سب سے پہلے کون ہیں؟ ہم سب سے پہلے کون ہیں؟ مسلمان۔ اس کے بعد کون ہے؟ محمدی۔ اس کے بعد کون ہے؟ اس کے بعد سنی ہے۔ اس کے بعد ہم حنفی ہیں۔ اس کے بعد ہم چشتی قادری سور وردی نقش بندی ہیں، اور اس کے بعد ہم مکتبہ فکر احمد رضا والے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ نام کا تعارف۔ اب آپ سے کوئی پوچھے بھائی آپ تو بریلوی ہیں، کوئی یہ آپ سے پوچھے کہے آپ کو آپ تو بریلوی ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ بولتے نہیں ہو؟ ہاں، پورا تعارف سامنے رکھنا ہے، اور پھر اس کو الزامی جواب دینا ہے۔ آپ تو سنائی ہیں، جو یہ کہے آپ تو بریلوی ہیں، آپ الزاماً کہہ دیں آپ تو سنائی ہیں، وہ کہے گا وہ کیسے؟ تو آپ کہنا بریلوی کیسے؟ کہے گا آپ امام احمد رضا بریلوی سے شروع ہوئے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ثناء اللہ امرا سری سے شروع ہوئے ہیں۔ ثناء اللہ مراد کیا ہے؟ یہ وابیوں کا بڑا تھا۔ ثناء اللہ امرا سری تو ان کو جو پیروکار ہیں ان کو ثنائی کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں بھی آپ وابی ہیں، اہل حدیث ہیں، یا دعویٰ والے ہیں، یا آپ سلفی ہیں، آپ کون ہیں؟ یہ وابی خود کو سلفی بھی کہلاتے ہیں۔ سلفی سیلفی نہیں، سلفی۔ سلفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم سلف صالحین کو ماننے والے ہیں، جو گزر چکے ہیں نیک لوگ، ان کے پیچھے ہم چلنے والے ہیں۔ تو چلتے شیطان کے پیچھے نام لیتے ہم سلف صالحین کے ماننے والے۔ آپ سے پوچھیں بھئی آپ بریلوی، تو کہو سلفی آپ کیسے ہیں؟ سمجھ آئی؟ تو بریلوی کے مد مقابل ان سے سلفی پوچھنا ہے، پھر وابی پوچھنا ہے، پھر اہل حدیث پوچھنا ہے، پھر دعویٰ والے جو پھر لشکر طیبہ پوچھنا ہے۔ یہ سب نام ان کے ہیں۔ پوچھنا آپ کون سے ہیں؟ وہ کہا نہیں ساڈا سارا دا مرکز ایکو ہی آ، بس میں وقتی نام ہے کہ کنجرا ادھر تو ساڈے لے صرف بریلوی آ کی جانا ہے، پیچھے ساڈا سارا رشتہ ہی توڑ چڑھے ہی نہیں۔ سمجھا گی بات؟ تو یہاں بات ختم ہوئی۔